زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان غور کرے تو اس سے اللہ کی طرف جانے کا راستہ مل جاتا ہے، اور اسے یہ راستہ دکھانے والے بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میری زندگی میں بھی ہے۔ میں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا، اور مجھے اللہ سکھانے والوں میں سے ایک محمود غزنوی کی بیوی بھی ہے۔ یہ کہانی میں نے جب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے۔ میں نے کچھ دن پہلے محمود غزنوی کی سٹوری پڑھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کہانی دل کو لگی ہے اور بہت کچھ ہمیں سکھا سکتی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن محمود غزنوی اپنے محل میں اپنا سارا خزانہ کھول کے بیٹھا، اور تمام محل میں رہنے والوں کو سب کو کہا کہ آ جاؤ، جس کو جو کچھ چاہیے وہ لے جاؤ۔ کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے جواہرات اٹھائے، کسی نے ہیرے اٹھائے، کسی نے کچھ، ہر کوئی اپنی ضرورت کے حساب سے خزانے میں سے لے رہا تھا۔ مگر ایک کنیز جو سائڈ پہ کھڑی خاموشی سے سر جھکائے، نہ کچھ اٹھا رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، محمود غزنوی اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد محمود غزنوی نے اس سے پوچھا کہ کنیز، تم نے کچھ اٹھایا نہیں؟ تو کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، یہ سارے جواہرات آپ کے ہیں، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پھر کہا کہ کنیز تو کنیز ہے، سب کو ضرورت ہے جواہرات کی، سونے، ہیرے، چاندی، تجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے؟ کہتی ہاں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کیوں؟ کہتے مجھے جو کچھ چاہیے وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں کیا؟ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا سوال ہے کہ کیا میں دے سکتا ہوں؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو ہندوستان کا بادشاہ ہوں، میرے تو نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ میرا کوئی بھائی، میں تو پورے ہندوستان کا بادشاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگے اور میں اسے کچھ دوں نہ؟ بادشاہ نے کہا کہ کنیز بول، کیا چاہتی ہے؟ جو مانگنا ہے مانگ۔ کنیز تھوڑا گھبرائی اور بولی کہ بادشاہ سلامت، جو مجھے چاہیے وہ مجھے آپ نہیں دے سکتے۔ تو تب بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنیز کو کچھ چاہیے، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، ساری سلطنت یہ میری ہے، میں کیسے اس کو کچھ نہیں دے سکتا؟ بادشاہ ایموشنل ہوا، اس نے کہا کہ تم مانگ، جو مانگتی ہے نا تم مانگ، میں تجھے دوں گا، بتا کیا چاہیے تجھے؟ تو کنیز تھوڑا آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس نے بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے آپ چاہیے۔ ایک لمحے کو بادشاہ سلامت حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا؟ میں کہتی ہوں کہ کنیز بہت سمجھدار تھی۔ وہ کنیز اس وقت اگر جواہرات اٹھا لیتی تو یہ سب کتنا عرصہ چلتے۔ وہ کنیز پھر محمود غزنوی کی حیثیت کی بیوی کی حیثیت سے، محمود غزنوی کی بیوی کی حیثیت سے تخت پر بیٹھی، مسعود غزنوی کی ماں کی حیثیت سے وہ تخت پر بیٹھی، اور ابراہیم غزنوی کی دادی کی حیثیت سے وہ تخت پر بیٹھی۔ اگر وہ سونا اور جواہرات اٹھاتی نا تو یہ زیادہ عرصہ نہ چلتے، آخر ایک دن ختم ہو جاتے۔ اسی لیے اس نے بادشاہ سے بادشاہ کو ہی مانگا۔ تب سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم اللہ سے اللہ کو ہی کیوں نہ مانگے؟ اللہ تو اپنی مخلوق میں رحمتیں بانٹتا ہے، رحمت، بخشش، کرم، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں تو ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیں؟ اللہ تو کبھی نہیں ختم ہوتا نا، کیونکہ اللہ سے جب اللہ کو مانگ لیں گے نا تو وہ لامتناہی ہے۔ جب اللہ ہمارے پاس ہوگا نا، ہم اللہ کو پا لیں گے نا، تب اللہ کے ساتھ ہر چیز ہمارے پاس آ جائے گی۔ جب اللہ مل جائے گا تو اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رہے گی۔ تو معزز سامعین، مجھے بھی آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ جب اللہ سے چھوٹی چھوٹی نعمتیں مانگتے ہیں نا، تو ہم کیوں نہ اپنے شعور کو بڑا کریں، اللہ سے اس کی ذات کے حساب سے مانگے۔ وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ سب عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی حیثیت دیکھ کر مانگے۔ پھر ہم اللہ سے اللہ کو ہی کیوں نہ مانگ لیں۔ جب ہمیں اللہ مل جائے گا نا تو پھر ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی۔
तमाम दुआएं हमारी कबूल हो जाएंगी, तमाम हाजात हमारी कबूल हो जाएंगी। समझो दुनिया की आखिरत की हर चीज़ हमें मिल जाएगी जब अल्लाह मिल जाए। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो, मेरी ये बात अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपने अल्लाह से अल्लाह को मांगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा।